السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب بال بال بچ گئے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکل دن ہونے والا تھا، لیکن عمران خان صاحب ان میں سے بال بال بچ گئے ہیں۔ شاید کوئی مدد آئی ہے، غیبی مدد آئی ہے، یا کسی کے دل میں رحم آیا ہے اور عمران خان صاحب آج محفوظ رہے ہیں۔ جی ہاں، آج عمران خان صاحب پر اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد ہونا تھی، اور فرد جرم عائد کی کارروائی جو ہے وہ اس وقت مؤخر ہو چکی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور لگ یہی رہا تھا کہ آج عمران خان صاحب پر 100% فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور اس کے بعد سائفر کیس کی آگے کارروائی بہت جلد بڑھے گی، اور عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہو جائے گی۔ اور اس کیس کی سزا بتایا یہی جا رہا ہے کہ عمر قید ہوتی ہے یا سزائے موت ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکل ٹائم یہ گزر رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی ہے، اور سائفر کیس کے جو جج ہیں، جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے، ابو الحسناء ذوالقرنین صاحب، وہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ وہاں پر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم بھی موجود تھی۔ 8 رکنی لیگل ٹیم جج کے ساتھ اندر گئی اڈیالہ جیل کے، اور پھر وہاں پر سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب کو آج بھی ایک چھوٹے سے پنجرے میں لایا گیا، اور عمران خان صاحب کو علیحدہ رکھا گیا، اور اس کے بعد سماعت کا آغاز ہوا تو وکلاء جو تھے انہوں نے بڑی زبردست چال چلی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ایٹ لیسٹ آج کے دن کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ریلیف مل گیا ہے۔ کیونکہ آج اگر فرد جرم عائد ہو جاتی تو آج کے بعد اس کارروائی کو تیزی سے آگے بڑھایا جانا تھا، لیکن وکلاء نے یہ مطالبہ کیا اور یہ آواز اٹھائی کہ ہمیں جو نقول ہوتے ہیں چالان کی، وہ ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ چونکہ چالان پے کیا جاتا ہے پروسیکیوٹر کی جانب سے، اس کے بعد وہ نقول دی جاتی ہیں، آگے اپوزیشن کو بھی دی جاتی ہیں، عدالت کو بھی جمع کرائی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ تو وکلاء نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ہمیں آج نقول نہیں ملی ہے، اس لیے آج فرد جرم کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، جس کے اوپر جج ابو الحسناء صاحب نے فرمایا کہ ان کو نقول فراہم کریں، اور آج کی کارروائی جو ہے معطل ہو چکی ہوئی ہے، اور آگے تقریباً 21 اکتوبر تک عمران خان کی یہ سائفر کیس کی کارروائی ملتوی ہو چکی ہے، اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگی۔ لیکن یہ اب تک کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بڑا ریلیف ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پر اگر آج فرد جرم عائد ہو جاتی تو یہ 5-6 دن کا جو وقفہ ہے، اس میں تیزی سے ٹرائل کو آگے بڑھانا تھا، اور عمران خان صاحب کو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد سزا دی جائے۔ لیکن آج عمران خان صاحب اس میں سے بچ گئے ہیں، اور دوسری جانب سائفر کیس کی ضمانت کا اور اس ٹرائل کو مؤخر کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل محفوظ کیا تھا۔ ممکنہ طور پر آج وہ ممکنہ طور پر آج وہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو قبل از وقت کہنا ہوگا، لیکن کیا عمران خان صاحب کو آج ضمانت مل جائے گی سائفر کیس میں، اور اگر ضمانت ملے گی تو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے گا؟ یہ بہت بڑے اہم سوالات ہیں۔ اور دوسرا، کیا جو محفوظ ہوا ہے فیصلہ کہ عمران خان صاحب کا یہ ٹرائل کے جو ہے یہ کالعدم قرار دیا جائے گا، اس ٹرائل کو روکا جائے گا یا نہیں، اس پر بھی ممکنہ طور پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج فیصلہ سنائیں گے۔ کل فیصلہ محفوظ ہوا تھا، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ غیر محفوظ کا مطلب سنائے جانے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ جب عدالت کی مرضی ہوتی ہے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی ٹائم نہیں بتایا کہ کب فیصلہ سنایا جائے گا، کل محفوظ کیا، اور آج شاید سنا دیا جائے، آج نہیں تو پھر کبھی سنا ہی دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ٹرائل آگے بڑھے گا یا نہیں، یا پھر عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی یا نہیں۔ لیکن اب تک کے لیے سب سے بڑا ریلیف عمران خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ آج فرد جرم کی کارروائی جو ہے مؤخر کی جا چکی ہے۔